اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر میزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینہ کو 3 عشروں کے اندر تقسیم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے، جو آج عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کے بعد ختم ہو. مغفرت کے معنی یہ ہے کہ جو شخص گناہگار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، ابھی دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوا. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو کیے ہیں، ابھی جہنم کے اندر جانے کا پروانہ نہیں ملا. تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آج فرمایا کہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. جو تیسرا عشرہ ہے فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. تو ایسے بندوں کو اللہ رب العزت اس عشرے کے اندر عتق من النار، عتق کہتے ہیں آزادی کو. عتیق آپ نے سنا ہوگا، عتیق بندہ کا نام ہوتا ہے، عتیق کا مطلب ہے آزادی. تو عتق من النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرما. جہنم کے اندر چلا گیا لیکن اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں اس عشرے کے اندر. تو سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے قیمتی اور سب سے جو اہم عشرہ ہے یہ آخری عشرہ. جس طرح آپ اور ہم دیکھتے ہیں نا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اس کے کہتے ہیں کہ جو پہلے آور ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیم کہاں تک جائے گی. اور پھر جو آخری اس کے آور ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس پر فیصلہ ہوگا آخری آور کے اندر کہ وہ یہ ٹیم کس طرح کھیلتی ہے، یہ جیتے گی یہ ہارے گی. تو آخری اوور جو ہے نا، جب وہ کمنٹیٹر بھی بات کرتے ہیں نا، وہ اسی بات کا جب ہے بھائی آخری جو 5-7 اوور ہیں اس میں جو ہے نا وہ سارا دار و مدار ہے. تو اسی طرح سمجھیں کہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ عشرہ. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر ایک تو اعتکاف ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عشرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، لیکن زیادہ آپ کی جو عادت شریفہ تھی وہ آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائے. جیسے کسی نے کچھ چیز حاصل کرنی ہو، کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے کہ ہے بھائی میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک آپ میری یہ ضرورت کو پورا نہیں کریں. تو بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے پھر کہتا ہے یار یہ جانے والا نہیں ہے، اس کو کچھ دے دے کہ یہاں سے اٹھاؤ. اور یہ ہم دنیا داروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں
رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کسی کا رشتہ لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بار بار لوگ جاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار بار بار آ رہے ہیں ان کو رشتہ دو. تو آخری جو یہ اعتکاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے لو لگا رہے ہیں کہ یا اللہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر تیرے در پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، تو میری مغفرت فرما دے، مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس عشرہ کے بارے میں، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر میزرہ واحیا لیلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے اندر اپنے تہمد کو بڑی مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اپنے تہمد کو بڑی مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. علماء نے مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ تو ایک جنب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے اپنی کمر کس لی، ایک تو یہ اس کا معنی ہے. دوسرا معنی مفسر نے یہ کہا کہ 10 دنوں میں 10 دن کے اندر 10 دن جو آخری ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین سے اپنی عورتوں سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، یعنی بالکل ان کا کہ میں اپنی جو تہمد ہے کس لیا، اب میں اس کو کھولنے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس سے دور رہتے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے. اور فرمایا کہ احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اپنی بیویوں کو بھی کہتے کہ کھڑے ہو جائیں اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو رمضان مبارک کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں نا یہ سو جایا کرتے. آج ہم لوگ جو ہے نا یہ تراویح، اور یہ تو مختصر تراویح پڑھاتے ہیں، گھنٹہ بھی نہیں لگتا، چلو 1.5 گھنٹہ بھی دوسری جہاں قرآن پورا پڑھا جاتا ہے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو وہ بھی ہم بڑی مشکل سے، کوئی 4 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، وہ چاہ کے باہر چاہے 10 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے نا تو وہ کھڑا بھی ہو جاتے ہیں. یا مشین پر جو ڈپٹی لگتی ہے نا وہ کام کے لیے، تو وہاں 10 گھنٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر آ کر بتاتے بھی ہیں کہ بھائی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 14 گھنٹے کر کے آیا جی، انہوں نے اوور ٹائم کے پیسے بہت دیے. اس کی وجہ ہے نا کہ اس کا وہ ان کو بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا. ان کا بینیفٹ اس وقت نظر آئے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، جب جو آدمی دیکھتا رہتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان مبارک کے علاوہ بھی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. اور کئی دفعہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، سر رات کھڑے رہتے ہیں. تو آپ سے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میرا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں کھڑا ہوں، اس کے دربار میں کھڑا ہوں اور اس کی عبادت کروں. تو اس عشرہ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو ایک اعتکاف ہے، جن کو اللہ رب العزت توفیق دے ان کو چاہیے کہ مسجد میں 10 دن کے لیے آ کر بیٹھ اعتکاف کریں. اس کے بڑے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. جب آدمی دنیا کی جھمیلوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے نا، بد نظری سے بچ جاتا ہے، کوئی اور غلط چیزیں سننے سے باز آ جاتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے نورانیت پیدا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لے کر، پانی لے کر، ستو لے کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے. مکے کی زندگی کو چھوڑ کر وہاں جا کر اعتکاف فرمایا تھا. یہ آپ نے نبوت سے پہلے کی بات. 40 دن وہاں بیٹھتے، بعض 30 دن، بعض 30 دن بیٹھتے، 20 دن بیٹھتے، جب تک وہ پانی اور کھجورے اور ستو موجود ہوتے. جب فنش ہو جاتے تو آپ واپس تشریف لے آتے. تو وہ اگر کوئی کسی نے مقام حاصل کرنا ہو تو پھر دنیا سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے. رہبانیت نہیں ہے ہمارے ہاں کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن کچھ وقت انسان کو چھوڑ کر اس کا بھی مزہ لینا چاہیے. یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کتنا لطف ہے اور اللہ نورانیت کتنی ہے، اور اللہ رب العزت کو آپ بہت قریب سے کر دیکھتے ہیں، اور اللہ کی توجہ بھی انسان پر ہوتی ہے. تو
ایک تو اعتکاف بیٹھے ہیں، دوسرا یہ جو آخری 5 راتیں ہیں 21ویں 23ویں اور 25ویں 27ویں 29ویں، یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے اگر ایک رات میں آدمی جاگ لے تو 83 سال 4 مہینے آپ کو عبادت کا ثواب مل جائے۔ ایک رات اگر آدمی جاگ لے، ہم تو سارے جو جن کی ڈیوٹیاں رات کی ہیں سر سے رات کھڑے رہتے ہیں، ہاں جی، اگر ایک دن آدمی جاگ لے یا 5 دن جاگ لے تو اللہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر عطا فرما دیں، اور 83 سال 4 مہینے کی اللہ رب العزت ان کے کھاتے میں جو ہے نا وہ عبادت کا ثواب لکھے۔ از عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تم اور کچھ نہ مانگنا، کوئی دنیاوی چیزیں نہیں مانگنا، کوئی کار کوٹھی بنگلہ اور مکان یہ چیزیں مانگنی ضروری، بس یہ مانگنا اللہم انک عفو، اے اللہ تو بخش جو ہے نا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر، بس یہ بات یہ دعا مانگو لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ جس کو معافی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو معافی نہ ملی بندہ کہتا ہے یار مجھے معافی دے دو، جس کو معافی مل جائے بندہ خوش ہو جاتا ہے، یار انہوں نے مجھے معافی دے دی، پولیس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، فوج نے چھوڑ دیا ہے، بندوں نے مجھے معافی دے دی ہے، پر جو برادری والے تھے مجھ سے غلطی ہوئی انہوں نے معافی دے دی، تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، جو ہے نا وہ اندر سے خوش ہو جاتا ہے، معافی مل گئی، معاف چھوڑ گئی۔ تو فرمایا کہ اور چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی مانگو اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دو۔ اس رات کو یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ایسی رات ہے جو اس رات کو اگر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کا مطلب ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات کو کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا، ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، 5 دن ہیں، نہ جانے آئندہ ابھی کبھی کوئی موقع ملے، اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان آئے نہ آئے، لیلۃ القدر کی ہمیں کوئی یہ نصیب ہو تو ان 5 راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اور آخری جانتے ہوئے یہ اندر جاگیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے اتقم من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خلاصی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اللہم انت الصلاۃ و منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو یہ مغفرت کا عشرہ ہے ختم ہو رہا ہے، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، یا اللہ یہ جو عشرہ اتقم من النار جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہے، یا اللہ ہم سب کی خلاصی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سچے پکے دل سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہماری معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی اہلیہ وہ بیمار ہیں ہسپتال میں، دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے، اور بھی جتنی مائی بہنیں گھروں کے اندر بیمار ہیں، ہسپتالوں میں کے اندر لوگ ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو لوگ نیک حاجات رکھتے ہیں اپنے خصوصی کرم سے ان کے نیک حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، یا اللہ ہمارے
جو دنیا سے مرحومین جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد نصرت فرما، یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ظلم سے روک دے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، یا اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں بچے عورتیں بوڑھے جوان یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کل قیامت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا